عوامی اقتدار کے خلاف دو اعتراضات۔ ہمارے بعض مذہبی حلقوں کی جمہوریت کے خلاف ہونے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلا یہ تصور کہ دین میں چونکہ اجتماعیت کے حوالے سے کچھ احکام ہیں، چنانچہ ان کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ اقتدار حاصل کیا جائے تاکہ سماج اور سیاست کی سطح پر شریعت کا نفاذ ممکن ہو سکے۔ کچھ حلقے اس مقصد کے حصول کے لیے جمہوری طریقے سے جدوجہد کے قائل ہیں، اور کچھ کے نزدیک چونکہ جمہوری طریقے سے یہ کام ممکن ہی نہیں، اس لیے انقلاب کے ذریعے سے اقتدار پر قبضہ کرنا اور پھر قوم پر بالجبر اسلام نافذ کرنا ہی اصل راستہ ہے۔ اسی نفاذ شریعت کی جدوجہد کے لیے بعض اہل علم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے قرآنی حکم سے دلیل لاتے ہیں، یعنی لوگوں نے تو خود برائیوں سے باز آنا نہیں، چنانچہ اب یہی راستہ ممکن ہے کہ زبردستی اقتدار کی قوت سے ان کو برائی سے روکا جائے۔ دوسری وجہ یہ نقطہ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب میں کسی جمہوری جدوجہد کے بجائے انقلابی طریقے سے سیاسی تبدیلی برپا کی، اور پھر یہی کام صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کے زمانے میں روم و ایران کی سلطنتوں کے مقابلے میں کیا۔ چنانچہ اس طریقے پر ایک سیاسی انقلاب برپا کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، جس کے لیے جدوجہد کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ ذیل میں بہت اختصار سے ہم ان تمام کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کر کے یہ بتائیں گے کہ ان کی درست نوعیت کو اگر سمجھ لیا جائے تو ان سے کسی سیاسی انقلابی جدوجہد کو اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ نفاذ شریعت۔ دین اسلام کی شریعت میں جس طرح افراد کے لیے احکام دیے گئے ہیں، ٹھیک ویسے ہی اس نے ریاست اور سماج کے پہلو سے بہت سے اجتماعی احکام دیے ہیں۔ جہاد، حدود، نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ریاستی سطح پر ترویج ان احکام کی مثالیں ہیں جن کا تعلق ریاست سے ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ دین کے اجتماعی احکام اللہ تعالیٰ نے کیا حکمرانوں کو مخاطب کر کے دیے ہیں، یا وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ کچھ لوگ زبردستی اقتدار پر قبضہ کر کے ان احکام کو اپنے فہم کے مطابق لوگوں پر زبردستی ٹھونس دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ احکام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہی اس وقت تھے جب وہ حکمران بن چکے تھے۔ پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ احکام ان لوگوں کے لیے دیے گئے ہیں جنہوں نے پوری طرح ایمان کو سمجھ کر قبول کیا اور جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کے اجتماعی احکام ایسی رعایا کے حکمرانوں کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں۔ ان احکام کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ ایک اقلیتی گروہ اقتدار پر قبضہ کرے اور اپنے تصورات کو جنہیں وہ حق سمجھتا ہو اسے اکثریت پر نافذ کر دے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام کو اجتماعی زندگی سے بالکل نکال کر پھینک دیا جائے اور ہم اپنے اجتماعی معاملات اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی مرضی کے مطابق چلائیں؟ ہمارا ہرگز یہ مدعا نہیں ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اسلام کی شریعت جس طرح آخرت میں فلاح کی ضامن ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح افراد کے بارے میں اس کی رہنمائی بہترین نتائج دیتی ہے، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اسلام کے قوانین ہی بے مثل ہیں۔ تاہم ان کو زندگی کا حصہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل علم سماجی علوم میں مہارت اور دین میں گہرا تفقہ پیدا کر دیں۔ دین میں تفقہ تو خود قرآن مجید کا تقاضا ہے، اور سماجی علوم میں مہارت اس لیے ضروری ہے کہ جدید سماج اپنے ارتقاء کے بعد انتہائی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ کم از کم اس کی مبادیات سے واقف ہونا ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو سماج کو اپنا مخاطب بنانا چاہتا ہے۔ اہل علم اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام اور خواص دونوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کے شبہات و سوالات کا جواب دیں، انہیں خدا کے حضور پیشی سے ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو نہیں ڈھالا تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ یہی اہل علم کے کرنے کا اصل کام ہے۔ علماء میں سے کچھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں نظام حکومت کو چلانے کی بہتر صلاحیت ہے اور یہ کہ وہ دوسروں سے زیادہ بہتر انداز میں سیاست کے ذریعے سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ خود کو عوام کے سامنے پیش کریں، جمہوری طریقے سے عوامی تائید سے منتخب ہو کر اقتدار حاصل کریں اور جو تبدیلیاں وہ لانا چاہتے ہیں وہ لائیں۔ تاہم اگر عوام کی اکثریت ہی ان کے نقطۂ نظر کی قائل نہیں تو ان پر بالجبر اسلام مسلط کرنے کے بجائے انہیں اس پر قائل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی درست راستہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حکم کی اصل نوعیت کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے دین کے بنیادی فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے۔
وہ فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو خدا کے مقابلے میں سلب کر دے، اور اس کے جواب میں خدا بندے کو ابدی طور پر اپنی جنت میں داخل کر لے گا۔ جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں جئیں گے۔ یہ جنت در حقیقت اس بات کا بدلہ ہے کہ انسانوں نے تمام تر اختیار کے باوجود اپنے اختیار اور آزادی سے ہر اس جگہ دستبرداری اختیار کر لی جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اپنے جذبات، خواہشات اور تعصبات کو بغیر کسی خارجی دباؤ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ مثلاً ایک نوجوان کے لیے اس میں بڑی کشش ہوتی ہے کہ وہ بدکاری کا ارتکاب کرے، مگر موقع ملنے پر بھی جب وہ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تو خود کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے۔ مگر اس کے برعکس ایک شخص جو باجماعت نماز ادا کرے مگر اس کی منشا لوگوں میں نیکی کا تاثر دینا ہو، تو ایسا شخص ریاکاری کے جرم میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہی جنت کے حصول کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرو، نہ کہ دوسروں کو دکھانے یا ان کے ڈر سے نیکی کے کام کرو۔ دین اسلام کے تمام احکام اسی بنیادی فلسفے کے تحت دیے گئے ہیں۔ البتہ دین کے چند احکام ایسے ہیں جو بظاہر اس بنیادی فلسفے کے خلاف لگتے ہیں، تاہم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان احکام کو جیسے ہی درست زاویے سے دیکھا جاتا ہے، چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ان احکام میں سب سے بنیادی حکم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ پھر اس کی جو تشریح کی جاتی ہے اس سے دین کے اس بنیادی فلسفے کی نفی ہو جاتی ہے جسے ہم نے اوپر بیان کیا ہے، یعنی لوگ اپنے اختیار، اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں۔ اس کے برعکس دین کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا یہاں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبردستی لوگوں پر دین ٹھوسے اور جہاں کسی برائی کو دیکھے زبردستی لوگوں کو اسے روک دے۔ حقیقت یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حکم میں لازماً یہ بات شامل نہیں کہ دوسروں پر زبردستی کی جائے، بلکہ جس طرح یہ عربی زبان میں حکم دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ سمجھانے، خیال ڈالنے، توجہ دلانے اور مشورہ دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ عربی ادب سے اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں وہ مولانا اصلاحی کی تدبر قرآن میں اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم خود قرآن مجید اپنے معجزانہ اسلوب سے جگہ جگہ اسی مفہوم کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان کے متعلق بیان ہوا ہے کہ وہ برائی اور فواحش کا امر کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت 169۔ سوال یہ ہے کہ کیا شیطان لوگوں کو کوئی حکم دیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بالکل واضح طور پر دے دیا کہ شیطان کا یہ امر دراصل اس کی دعوت، سورہ ابراہیم آیت 22، یا پھر اس کی وسوسہ انگیزی ہے، سورہ ناس آیت 5۔ یہی معاملہ نہیں کا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نماز فواحش اور منکر سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت آیت 45۔ اس آیت میں نہیں کے لفظ کو نماز سے منسوب کر کے قرآن مجید نے لفظ کے اس پہلو کو بالکل کھول دیا ہے۔ ظاہر ہے نماز زبردستی کسی سے کوئی کام نہیں کرا سکتی، بلکہ مراد یہ ہے کہ نماز انسان میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے۔ اگر نماز کے اندر ہے تو پھر نماز سے باہر بھی اسے چاہیے کہ وہ نافرمانی، فواحش اور منکر سے رکے۔ یہی معاملہ شیطان کا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کر کسی سے کوئی برائی نہیں کراتا، بلکہ برائی کا خیال دل میں ڈالتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی اختیار نہیں۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم اسی پس منظر میں بیان ہوا ہے کہ جس طرح شیاطین اپنا کام مسلسل سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کو اپنے اطراف کے خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں برائی ہو اس سے لوگوں کو روکنا اور نیکی کی طرف بلانا چاہیے۔ زبردستی لوگوں پر دین ٹھوسنا، ان کو مجبور کرنا، یہ کسی طور پر اس حکم کا تقاضا نہیں۔ قرآن مجید ایک دوسرے مقام پر اس حوالے سے مسلمانوں کی حدود اس طرح واضح کرتا ہے: اے ایمان والو، اپنی فکر رکھو، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، سورہ مائدہ آیت 105۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بھی ہوتا ہے۔ وہاں زبانی کلامی سمجھانا ہماری ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ برائی سے بالجبر روکا جائے اور نیکی پر پورے اہتمام سے ابھارا جائے۔ قرآن و حدیث کی بعض باتیں
در حقیقت اسی دائرے سے متعلق خاص ہیں جن کو غلط فہمی کی بنیاد پر عام کر کے اسے دین کا مطالبہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ زبردستی لوگوں پر اچھائی اور برائی مسلط کی جائے، حالانکہ ایسے احکام کا تعلق صرف ان کے دائرہ اختیار سے ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں حکمرانوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ عام حالات میں اس کے لیے دعوت و تلقین کا طریقہ ہی اختیار کیا جائے گا، تاہم بعض جگہ پر قانون کی طاقت استعمال کرنا ناگزیر ہوتا ہے، اور حکمران یہ طاقت استعمال نہیں کریں گے تو فساد پھیل جائے گا۔ چنانچہ اسی اصول پر خود اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ قتل، زنا، چوری وغیرہ جیسے جرائم کی سزا دیں، مگر ان سب احکام کا تعلق ریاست کے دائرہ اختیار سے ہے۔ قاتل کو قتل کرنا ضروری ہے، مگر ایک عام آدمی کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرے، یہ حکمران کا کام ہے۔ یہی معاملہ ایک باپ یا ماں کا ہے، جس کی اولاد اس کا دائرہ اختیار ہے۔ انہیں تلقین سے آگے بڑھ کر بچوں کو برائی سے روکنا اور نیکی پر ابھارنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی برائی کو دل میں برا سمجھنا یا زبانی سمجھا دینا کافی نہیں، والدین کو اس سے آگے بڑھ کر قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ تاہم اس کا کوئی تعلق دوسروں کے ساتھ نہیں کہ آپ نے اگر انہیں زبردستی برائی سے نہیں روکا تو آپ ایمان کے پہلے درجے سے پھسل کر دوسرے یا تیسرے درجے پر آ جائیں گے۔ دین ایسے غیر فطری مطالبات نہیں کیا کرتا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کا ہر مطالبہ عقلی اور فطری ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی اور خوشی سے اللہ کی بندگی کریں اور خود کو جنت کا حقدار ٹھہرائیں۔ تاہم یہ بھی ایک عقلی اور فطری تقاضا ہے کہ معاشرے میں خیر و شر کا تصور زندہ رکھا جائے اور مسلمہ برائیوں سے روکا جائے اور مسلمہ نیکیوں کی طرف بلایا جائے۔ دین کا ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اثر میں یہ کام کرے۔ البتہ اپنے دائرہ اختیار میں دین یہ عقلی و فطری مطالبہ کرتا ہے کہ برائی سے عملاً روکا جائے اور نیکی پر پوری طرح ابھارا جائے۔ یہ نہیں کیا جائے گا تو معاشرہ ظلم اور فساد سے بھر جائے گا۔ یہ دین اسلام کے حکم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو دیکھنے کا درست زاویہ ہے۔ رسول اور ان کی اقوام۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے اپنے رب کے حکم کی پیروی کی، مگر ایک جن ابلیس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ابلیس اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے سرکشی پر اڑ گیا اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی مہلت مانگی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ چنانچہ اس کو یہ مہلت دے دی گئی، مگر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس کو انسانوں پر کسی قسم کا اختیار نہیں کہ وہ ان کو زبردستی برائی کی طرف لے کر جائے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات بیان ہوئی ہے، مثلاً سورہ ابراہیم آیت 22، سورہ اسراء آیت 65 اور سورہ ہجر آیت 42 وغیرہ۔ چنانچہ شیاطین انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ وسوسہ انگیزی کرنے کا ہے۔ چنانچہ یہی وہ ذریعہ ہے جس کو استعمال کر کے شیاطین ہر دور میں انسانوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں۔ البتہ قرآن مجید کے ایک مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو ان لوگوں پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیں اور جو مشرک ہو جائیں۔ سورہ نحل آیت 100۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے انہی مشرکین کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم پر زد لگانے کی کوشش کی جس میں اس نے ہر انسان کو یہ آزادی دی تھی کہ حق آنے کے بعد جو چاہے مومن ہو جائے اور جو چاہے وہ کافر بن جائے۔ سورہ کہف آیت 29۔ تاریخ میں اس کی عملی شکل یہ ہوئی کہ پوری کی پوری اقوام دین شرک کی پیرو بن گئیں۔ وہ کسی انسان کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ کوئی یہ کوشش کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا یا دیگر عذابوں سے گزارا جاتا۔ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کے لیے ناقابل قبول تھی، چنانچہ اس نے مختلف اقوام میں اپنے پیغمبروں کو حق کے ساتھ بھیجا۔ ان پیغمبروں کا یہ مشن تھا کہ وہ قوم کو حق کی دعوت دیں۔ قوم کے کفر پر اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا جاتا، جبکہ ماننے والوں کو زمین پر غلبہ و اختیار دے دیا جاتا۔ گویا پیغمبر کے یہ ساتھی جو عذاب سے بچا لیے جاتے انسانی تاریخ کا نئے سرے سے آغاز کرتے جہاں کسی قسم کا مذہبی جبر نہ ہوتا۔ چنانچہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور قوم شعیب علیہم السلام کو اسی اصول پر ہلاک کیا گیا اور ان کے ماننے والوں کو زمین پر بسا دیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے۔ آپ کو اپنی قوم یعنی عرب کے بنی اسماعیل میں اسی مشن کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے شرک کو بطور دین اختیار کر لیا تھا۔
قرآن کریم میں اس مشن کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، چاہے مشرکین اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ سورہ صف آیت 9۔ چنانچہ آپ کی جدوجہد کے مختلف مراحل کے بعد آخرکار سورہ توبہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ عرب کے لوگوں کو ایمان لانا ہوگا ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پچھلے کفار طوفان، آندھی، زلزلے وغیرہ سے ہلاک کیے گئے اور اس دفعہ عذاب کا فیصلہ اہل ایمان کی تلواروں سے کیا گیا۔ تاہم لوگ ایمان لے آئے اور کسی کے قتل کی نوبت نہیں آئی۔ تاہم یہ بات واضح رہے کہ اس بات کا کوئی تعلق عام لوگوں کے ساتھ نہیں۔ عام لوگوں کو دنیا میں مکمل اختیار ہوتا ہے، ان کا فیصلہ موت کے بعد ہوتا ہے، جبکہ رسولوں کی امت کا فیصلہ اسی دنیا میں کیا جاتا ہے۔ ان کو اختیار اس وقت تک ہوتا ہے جب تک رسول دعوت کے مرحلے میں ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر نہ ماننے کی سزا میں ان کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس معاملے میں آخری درجے میں واضح ہے کہ عرب کی سرزمین میں جو ہوا وہ خاص اللہ کا فیصلہ اور اس کا خصوصی حکم تھا۔ ہم نے جو آیت اوپر نقل کی ہے اسے دوبارہ پڑھ لیجئے۔ یہ صراحت کے ساتھ اللہ کے ایک قطعی فیصلے کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی دینی مطالبے یا عام مسلمانوں کے کرنے کے کام کے طور پر پیش نہیں کر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فعل تھا جو کسی اور کے لیے نظیر نہیں بن سکتا ہے۔ اسے کسی طور کوئی فرد نہ عام دینی ضابطہ نکال سکتا ہے، نہ اپنے لیے کسی قسم کی دینی جدوجہد کا ماخذ قرار دے سکتا ہے، نہ اس کی بنیاد پر آج کسی غیر مسلم کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ وہ چونکہ ایمان نہیں لایا اس لیے اسے قتل کر دیا جائے گا، نہ کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ 4 مہینے آزادی کے مزے لے لیں اور اس کے بعد ان پر حملہ کر کے ان کو مغلوب کر دیا جائے گا۔ اللہ کا یہ قانون پیغمبروں اور ان کی اقوام کے بارے ہی میں خاص ہے، عام لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ روم اور ایران کے خلاف صحابہ کا جہاد۔ روم اور ایران کے خلاف صحابہ کرام نے جو جہاد کیا اس کی نوعیت کو درست طور پر نہ سمجھنے کی بنا پر بعض غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس جہاد کو اگر قرآن مجید اور تاریخ کی مکمل روشنی میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ظہور تھا جو اس نے سورہ نور میں صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے اس دین کو متمکن کرے گا جس کو ان کے لیے پسندیدہ ٹھہرایا، اور ان کی اس خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ نور آیت 55۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف سورہ آل عمران آیات 26-27 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دنیا کا اقتدار اپنے ان وفادار بندوں کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس پہلو سے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوم پر ملنے والے غلبے کا ایک ذیلی نتیجہ تھا۔ چنانچہ اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں کی فتوحات کی اپنی زندگی ہی میں پیش گوئی کر دی تھی، جس سے صحابہ کرام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نتیجہ عرب میں نکلا ہے وہ عرب سے باہر بھی مقدر ہے۔ تاہم عالم اسباب میں ایسا ہونا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت دنیا میں 2 عظیم ترین سپر پاورز موجود تھیں۔ کم و بیش پوری مہذب دنیا یا اس کا اکثر حصہ ان کے زیر تسلط تھا، ان کے وسائل لامحدود تھے اور طاقت بے انتہا، مگر اللہ تعالیٰ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں غلبہ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، اسی طرح ان کا فیصلہ تھا کہ صحابہ کرام کو عرب سے باہر یہ غلبہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ہر پہلو سے وہ اسباب پیدا کرنے شروع کیے جن کی بنا پر یہ خدائی فیصلہ چند برسوں میں ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب پر غلبے سے قبل ہی دونوں عظیم سلطنتوں کی طاقت کمزور کر دی گئی۔ اس کی عملی شکل یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحلہ دعوت میں روم اور ایران میں زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایرانی حکمران خسرو پرویز نے رومی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں نے رومیوں کو بدترین شکستیں دیں اور ان کی قوت کو بڑی حد تک ختم کر دیا، مگر عین اسی وقت یہ معجزہ ہوا کہ رومیوں کے تن مردہ میں جان پڑی اور ہرقل کی قیادت میں انہوں نے چند برسوں میں ایرانیوں کو پے در پے شکستیں دے کر
اپنے سارے علاقے واپس لے لیے۔ قرآن کریم کی سورہ روم میں اسی واقعے کا بطور ایک پیش گوئی ذکر ہے۔ یہ پیش گوئی مکہ میں کی گئی اور عین جس وقت مسلمانوں کو کفار کے خلاف بدر میں فتح ملی، رومی بھی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ بالآخر ان میں صلح ہو گئی، مگر اس سے قبل باہمی جنگوں کی بنا پر روم اور ایران دونوں کی فوجی قوت بری طرح کمزور ہو چکی تھی۔ دوسرا اہتمام یہ کیا گیا کہ جب کئی جنگوں کے بعد کفار مکہ اور مسلمانوں میں بھی صلح حدیبیہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ارد گرد موجود ریاستوں کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے۔ یہ آپ کی اس ذمہ داری کا تقاضا تھا جس کے تحت آپ کی دعوت کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تھی۔ تاہم اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خطوط صحابہ کرام اور روم و ایران میں ان جنگوں کا سبب بن گئی جو آخرکار صحابہ کے غلبے پر ختم ہوئی۔ اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ دوسری حکومتوں کے ساتھ کسریٰ ایران، خسرو پرویز اور کیسر روم ہرقل کو بھی خط بھیجے گئے، مگر ایرانی سلطنت کے حکمران کسریٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کر کے یمن میں موجود اپنے گورنر کو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ رومی حکومت کے گورنر شرجیل نے آپ کے سفیر کو قتل کر دیا۔ یہ گویا دونوں سپر پاورز کی طرف سے اعلان جنگ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سپر پاور کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کسی طاقتور ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی اور اسے شکست دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ تاہم جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، ایران اور روم کی باہمی جنگوں کی بنا پر ان کی فوجی قوت ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ مسلمان مورخ عام طور پر اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تاہم در حقیقت خلافت راشدہ میں اگر ایرانی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے اور رومی سلطنت کے دست و بازو کاٹ دیے گئے تو یہ دراصل اللہ کی خصوصی اسکیم کی بنا پر ہوا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ سے قبل ہی ان کی قوت بڑی حد تک ختم کی جا چکی تھی، اور گویا کہ یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب ان کے علاقے مسلمانوں کو انعام میں دے دیے جائیں گے۔ اس کا آغاز اسی واقعے سے ہوا جس میں روم و ایران نے حضور کے خطوط کے جواب میں جارحانہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ بہرحال روم اور ایران نے جب مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی جنگی اقدامات کیے۔ اس کی وجہ بالکل واضح تھی کہ سفیروں کو قتل کرنے والوں سے اگر شام کے محاذ پر جنگ نہیں کی گئی تو پھر وہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ پہلے جنگ موطا ہوئی، پھر جنگ تبوک۔ جنگ تبوک کے موقع پر قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا اور جو اب سورہ توبہ کا حصہ ہے، اسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی پوری قوت اب اسی خارجی محاذ پر صرف ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اسی منشا کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات ہی میں ایک تیسرا لشکر بھی محاذ جنگ کی طرف روانگی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ تاہم آپ کے انتقال کی بنا پر یہ لشکر سیدنا ابو بکر کے عہد میں روانہ ہوا۔ روم کے محاذ پر فوری کارروائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شام جو رومی سلطنت کا صوبہ تھا مدینہ سے بہت قریب تھا، چنانچہ اس خطرے کا فوری سدباب کرنا بہت ضروری تھا، جبکہ ایرانی سلطنت کا صوبہ عراق مسلمانوں کے مرکز یعنی مدینہ سے کافی دور تھا، تاہم ایرانیوں کا خطرہ بھی اتنا ہی شدید تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایرانی بادشاہ خسرو پرویز نے اپنے تکبر کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کا گستاخانہ اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کا صاف مطلب یہ تھا کہ جلد یا بدیر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خسرو پرویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق مارا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یمن جو ایرانی سلطنت کے ماتحت تھا، اس کا گورنر بازان آپ کی پیشگوئی کی سچائی سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا اور پھر پورا یمن مسلمان ہو گیا۔ یوں ایرانی سلطنت کے ہاتھ سے ایک انتہائی زرخیز صوبہ نکل گیا۔ یہ یقینی امر تھا کہ ایرانی اسے واپس لینے کے لیے جنگ کریں گے، تاہم خسرو پرویز کی موت کے بعد ایرانی سلطنت پے در پے اندرونی خلفشار میں گھر گئی۔ یہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد تھی کہ وہ ایرانیوں کے حملے سے قبل ہی ان تمام بغاوتوں سے نمٹ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد رونما ہوئیں۔ ان میں فتنہ ارتداد، جھوٹے نبیوں کا اٹھنا اور منکرین زکوٰۃ سب کی بغاوتیں شامل تھیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر کی قیادت میں مسلمانوں نے جلد ہی ان تمام فتنوں کا سر کچل دیا، مگر سیدنا ابو بکر کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ چکی تھیں کہ جنگ عربوں کی خصلت میں شامل ہے۔ عام عرب کسان نہیں تھے، بلکہ ان کا پیشہ ہی جنگی کارروائی کر کے لوٹ مار کرنا تھا۔ عرب میں کوئی فوج نہ تھی، عرب کا ہر آدمی سپاہی تھا۔
سیدنا ابو بکر نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کی جنگی صلاحیت کو کسی درست سمت میں نہیں موڑا گیا تو اس کا رخ دوبارہ مدینے کی طرف ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اہم ترین فوجی کمانڈروں حضرت خالد بن ولید، مسنہ بن حارثہ شیبانی اور قعقاع بن عمرو وغیرہ کو عراق پر حملے کا حکم دے دیا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں مسلمان بیک وقت دنیا کی دو سپر پاور سے ٹکرا گئے اور ہزاروں میل پر پھیلے شام و عراق کے محاذ پر بیک وقت جنگ شروع کر دی۔ خدا کے فیصلے کو ظہور میں لانے کا تیسرا اہتمام وہ حالات خود تھے جو اس وقت تک عرب میں رونما ہو چکے تھے۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب پر دین اسلام غالب آ چکا تھا اور سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک باقاعدہ ریاست کی شکل میں منظم تھے۔ یہ اہل عرب زبردست جنگجو بھی تھے۔ ایک طرف وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور دوسری طرف عرب کے بہترین جنرل ان کے سپہ سالار تھے۔ پھر یہ عرب جنگوں میں بہت ہلکے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ وہ وسیع میدانوں کو زیر رفتار گھوڑوں اور ناقابل عبور صحراؤں کو اونٹوں کی مدد سے عبور کر لیتے تھے۔ اس صلاحیت کی بنا پر ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ سینکڑوں میل پر پھیلے شام و عراق کے محاذ پر بیک وقت آسانی سے جنگ کر سکتے تھے اور کم تعداد کے باوجود دوسرے محاذوں سے فوری مدد حاصل کر سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو دو سلطنتیں تھیں وہ گرچہ تعداد اور وسائل میں ابھی بھی زیادہ تھیں، مگر وہ جنگیں لڑ لڑ کر نڈھال ہو چکی تھیں۔ ان کے ہتھیار بہت بھاری تھے۔ بھاری بھرکم خود اور زرہ بختر وغیرہ عام حالات میں سپاہی کا دفاع کرتے ہیں، مگر اس کے حملہ کرنے اور نقل و حرکت کرنے کی صلاحیت کو بہت کم کر دیتے ہیں، اور اگر سامنا عرب جیسے بہترین تلوار باز، تیر انداز اور نیزہ بازوں سے ہو تو پھر یہ دفاعی لباس اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، کیونکہ جنگ و جدال میں انتہائی مہارت رکھنے والے عربوں کے تیر، تلوار اور نیزے معمولی کھلی جگہ کو بھی نشانہ بنا کر مقابل کو زخمی یا ہلاک کر دیتے تھے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے وعدے کے ظہور کے لیے وہ سارے اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے صحابہ کرام کے لیے اکٹھے کر دیے تھے۔ چنانچہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر انسانی تاریخ کا ایک معجزہ رونما ہوا۔ چند برسوں میں ایرانی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور رومی سلطنت کو اپنے اہم ترین ایشیائی اور افریقی مقبوضات سے نکلنا پڑا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان تمام جنگوں میں اعلیٰ ترین کردار کا مظاہرہ کیا۔ وہ مجاہد بھی تھے اور عابد و زاہد بھی، وہ فاتحین بھی تھے اور دین کے دائی بھی۔ چنانچہ ہر جگہ انہوں نے دین کی دعوت دی اور ان کے کردار اور دعوت کی بنا پر ان تمام علاقوں کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا روم اور ایران پر غلبہ سر تسر ایک خدائی فیصلے کا ظہور تھا۔ اس میں جو کردار صحابہ کرام سے مطلوب تھا وہ بلا شبہ انہوں نے پوری طرح ادا کیا، لیکن اس کے پیچھے اصل عامل اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی جس کی وجہ سے یہ معجزہ رونما ہوا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے آج کوئی رہنمائی ہے تو یہ نہیں کہ وہ ایمان و اخلاق میں اپنی پستی اور ہر طرح کی مادی کمزوری کے باوجود پوری دنیا سے جنگ چھیڑ دیں۔ وہ یہ کریں گے تو بری طرح پٹیں گے۔ اصل سبق یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر ایمان و اخلاق کی شمع روشن کریں۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ان کے لیے بھی نصرت الہی کا ظہور ہوگا، وہ بھی وقت کی سپر پاور کا مقام پا لیں گے۔ آج اگر کرنے کا کام ہے تو یہی ہے، اور مسلمانوں کو کچھ بتانے کا کام ہے تو یہی ہے۔